جماعت کھڑی ہے اور آپ کو اندازہ ہے، آج کل تو ہو جاتا ہے اندازہ، تقریباً فجر میں 8 9 10 منٹ لگتے ہیں، تو آپ آئے ہیں اور آپ نے وقت کے حساب سے دیکھا ہے کہ یہ دوسری رکعت ہے، ٹھیک ہے، اور میں امام کے سلام پھیرنے سے پہلے جماعت میں شامل ہو سکتا ہوں سنتیں پڑھ کے، آپ کو گمان ہے، ٹھیک ہے نا، پتہ ہوتا ہے آدمی کو، عادی ہوتا ہے جو نماز کے عادی ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے ہمارا امام صاحب کی نماز کیسی ہے، فجر کی نماز میں اب کتنی دوسری رکعت کتنی لمبی ہوتی ہے اور پہلی. تو اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے سنتیں پڑھ کے امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائیں گے تو پھر بھی آپ کو سنتیں پڑھنی چاہیے، سنتیں پڑھ کے نماز میں شامل ہونا چاہیے. اگر آپ کو یقین ہے کہ ہاں میں سنتوں میں لگوں گا تو امام صاحب سلام پھیر دیں گے، مثلا آپ آئے ہیں اور دوسری رکعت کا امام نے رکوع کر لیا تو ظاہر ہے آپ سنتوں میں لگیں گے تو اتنی دیر میں امام سلام پھیر دے، تو پھر آپ سنتیں چھوڑ دیں اور فجر میں نماز میں شامل ہو جائیں، اور پھر یہ جو سورج نکلنے کے بعد ان کو پڑھیں، ٹھیک ہے نا، سورج نکلنے کے بعد. تو اب جیسے ان حدیث میں آپ نے سن لیا، تو اس لیے بھائی دین کا علم سیکھنا بہت ضروری ہے، ہمیں ہر موقع محل کا پتہ ہو. کتنے مسائل ایسے، نماز بنیاد ہے، اگر نماز ہماری صحیح ہوگی ساری زندگی صحیح ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، نماز میں توجہ دھیان آ گئی تو ساری زندگی اللہ کی طرف، بازار میں، دکان میں، ملازمت میں، ہر شعبے میں اللہ کی طرف توجہ دھیان دے. اور ظاہری طور پر جسم صحیح استعمال ہوگا نماز میں، آنکھیں صحیح استعمال ہوں گی، کان صحیح استعمال ہوں گے، ہاتھ صحیح استعمال ہوں گے، تو یہ نماز سے باہر کی زندگی میں بھی سارا جسم صحیح استعمال